ہجرت کے دوسرے سال میں ایک دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی ہجرت کے مہینے ہجرت کے دوسرے سال سفر کے مہینے میں 12 سفر کو یہ وقوع پذیر ہوا۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو بے حد محبت تھی، اور اس محبت میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر باش ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو صحابہ فخر سمجھتے تھے اور سمجھنا بھی چاہیے تھا اور اس کی قدر کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کی رشتہ داری ہو جائے اور رشتہ داری کے لیے بہت دفعہ کوشش بھی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سے رشتہ داری ہو، تو اس میں اپنا فخر سمجھتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ان کے نکاح کے لیے پیغام دیگر صحابہ نے بھی بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تاکہ اللہ کے نبی سے ایک رشتہ دارانہ تعلق قائم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تاکہ اللہ کے نبی سے تعلق قائم ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہوں، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جن عورتوں سے میں نے نکاح کیے ہیں یا میں نے اپنی بیٹیاں جن کو دی ہیں، ان کا فیصلہ اللہ رب العزت کی فیصلے کے ساتھ میں نے کیا، گویا کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپس میں انہوں نے بات چیت کی اور مشورہ کیا، اور اسی میں جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کے چچزاد بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں بھی رہی ہیں، تو ان کو مشورہ دیا جائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس رشتے کی بات کریں، امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ رشتہ دے دیں۔ انہوں نے اب دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا سعد بن عبادہ، صحابہ کی آپس میں محبت دیکھیں، اب یہ اس رشتے کی اتنے عالی قدر، اتنے اونچے خاندان میں رشتے اور اتنے اونچے نسب والے رشتے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب مشورہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جب گئے تو وہ گھر نہیں تھے، کسی کام سے باہر تھے، ان کے پاس جب گئے تو وہاں جا کر مزدوری کر رہے تھے کسی جگہ پر، اونٹ لے کر گئے تھے تو ان کے ساتھ ان کو پاس گئے، انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی تھی، ان تینوں احباب نے یہ گزارش کی، اور اس میں یہ بھی کہا روایات میں آتا ہے کہ اگر مالی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو تو ہم آپ کی مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو شروع میں شرمندگی کی وجہ سے بول نہ سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی، آپ علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑے ہیں، تو شروع میں بول نہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اللہ نے عجیب عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی سمجھ، اور پھر استفسار فرمایا اور یہی پوچھا کہ اس معاملے میں آئے ہو فاطمہ کے رشتے کے معاملے میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ہے، یعنی مالی اعتبار سے کیا چیز ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی جو اللہ کے نبی نے ہی ان کو دی تھی، اور انتہائی چوڑی زرہ تھی جس پر تلوار کے اور ان چیزوں کے بار اٹھ جاتے تھے۔ اس زرہ کا کہا کہ وہ زرہ ہے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فروخت کرو اور اس سے معلومات اس سے مہر ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب بازار میں فروخت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدی۔ اب دیکھیں ان کی ان سے کیسی محبت ہے، وہ زرہ بھی خریدی، اس کے بدلے میں 480 دراہم ان کو دیے، اور پھر وہی خریدی ہوئی زرہ ان کو ہدیہ گفٹ کے طور پر واپس بھی کر۔ اب دیکھیں مالی مدد بھی ہو گئی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اور وہی گویا کہ ایک شادی کا تحفہ بھی پیش کر دیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مال حضرت علی لائے تھے اس میں سے کچھ حضرت بلال کو دیا، کچھ ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ان کو دیا کہ شادی کے معاملات حل کریں، اور کچھ جو مہر کی رقم تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو دی۔ اب اللہ کے جب یہ رشتہ طے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں، پھر بھی جب رشتے کی بات چلی گھر میں جا کر اللہ کے نبی نے اپنی بچی سے اجازت دی۔ آج ہم عمومی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بسا اوقات والدین کہتے ہیں ہم نے زبان دی ہوئی، ہم نے آپ کے بچپن میں زبان دی تھی، اب آپ کو چون چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں دونوں جہاں کی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ، اگر حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض یہ اظہار کرتی نہیں کرنا تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی اس کو لاج رکھتے ہیں، بیٹی کی خواہش، آج ہر شخص اپنی بیٹی کی خواہش کی لاج رکھتا ہے۔
ہم کیا کہتے ہیں جی بھائی ہم نے بچپن میں طے کر دیا تھا، حالانکہ یہ رسم غلط ہے۔ بچیوں اور بچوں کا حق ہے کہ ان سے پوچھا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان سے اجازت لی، وہ خاموش رہی، تو یہ خاموشی عورت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے۔ تو طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر۔ پھر جب نکاح کا موقع آیا تو مسجد میں اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو بکر کو، عمر کو، سعد بن عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن عبادہ کو، ان مہاجرین کے چند مہاجرین کے نام بتائے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ انصار کی جماعت کو بلاؤ۔ ان صحابہ کو بلا کر مسجد میں اللہ کے نبی نے نکاح پڑھوایا۔ اب دیکھیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہے، نکاح کے لیے 2 گواہوں کی شرط ہے، اور گواہی کے طور پر ابو بکر اور عمر، عثمان رضی اللہ عنہ۔ کتنی آپس میں محبت ہے۔ آج یہ محبتیں ہم بیان نہیں کرتے، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم ظاہری طور پر شوشہ اٹھ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپس میں نفرت ہے، حالانکہ کوئی نفرت بھی نہیں تھی، ویسے لوگوں نے جھوٹ گڑے۔ اب جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں چھوارے تقسیم کی۔ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یہ سنت عمل ہے۔ پھر سفر میں نکاح ہوا اور اسی دوسری ہجرت کے دوسرے سال ذوالحجہ میں یہ آپ ان کی رخصتی ہوئی، اور اس میں ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے ان کا کمرہ تیار کیا۔ اس وقت کی جو ایک بطحہ مقام کے قریب سے مٹی لائی، گارا لایا، اور اس گارے کو اپنے ہاتھوں سے اس کا فرش بنایا دیواروں پر۔ اب دیکھیں کیسی پاکیزہ جوڑا ہے کہ جس کے گھر کی تعمیر میں ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی بیویاں، امت کی مائیں، وہ اپنا حصہ شامل کر رہی ہیں اور اس میں حصہ گھر پر تعمیر کیا۔ پھر اس میں فرماتی ہیں کہ ان کے ایک طرف جو کپڑے لٹکانے کی کھونٹی سی ہوتی ہے وہ لکڑی کی لگائی، اور یہ گھر تعمیر ہوا۔ تو اس پر جب رب ذوالحجہ میں ان کی رخصتی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ اس میں روایات میں ملتا ہے کہ 2 تکیے کھجور کی شال کی، اور 2 نیچے بچھانے کے گدے وہ بھی کھجور کی شال کی، اور چکی دی، چکی جس سے آٹا پیستے ہیں، اور ایک مشکیزہ اس وقت چمڑے کا ہوتا تھا جس میں پانی بھرتے۔ اب یہ اللہ کے نبی 2 جہاں کے سردار کی لاڈلی بیٹی کا یہ ان کو رخصتی کے وقت اپنے والد کی طرف سے یہ ملا ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے لائے تھے اور اس سے اللہ کے نبی نے خریدا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی کفالت میں ہیں۔ اب جب کفالت میں ہیں تو اپنے بیٹے کی، اور جو کفالت میں ہوتا ہے اس کی شادی کا انتظام خود جو کفیل بنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب باقی بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے نہیں دیا، لیکن ان بیٹے کو دیا کہ حضرت علی بھی آپ علیہ السلام کی کفالت میں ہیں، اور حسب توفیق اگر انسان ہو سکے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو ہم نے جہیز کی غلط رسم ہے، اور لاکھوں کروڑوں میں جب تک جہیز نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، یہ ایک معاشرے کی رسم ہے، اسلامی اعتبار سے کوئی اس کا حکم نہیں۔ پھر جب ان کی رخصتی ہوئی تو رخصتی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ پانی لاؤ۔ انہوں نے پانی لایا پیالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لیا، پھر اسی پیالے میں ڈالا واپس پانی، گویا کہ اس پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک مل گیا۔ پھر وہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر چھڑکا، سینے پر، یعنی اس پر یہ کلمات پڑھے اللہم انی اعیدھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تمہیں اور تمہاری آگے کی نسل کو، اور شیطان سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ اور وہ اللہ کے نبی نے سر پر بھی چھڑکا، سینے پر، اور پھر اس طرف موڑا، آپ اس طرف مڑ جائیں، اس طرف موڑ کے پیچھے کمر پر، اور اسی طرح حضرت علی سے فرمایا، اور انہوں نے بھی جب لایا پانی تو اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا اور یہ ان پر چھڑکا، ان کے بھی سینے پر، سر پر اور پھر کمر پر یہ پانی چھڑکا۔ تو یہ اللہ 2 جہاں کے سردار کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حالت ہے، اور گھر کا کام کاج سارا خود کرتی ہیں۔ اللہ کے پچھلے درس میں بھی ہمارے گزرا تھا کہ دونوں میاں بیوی آئے اللہ کے نبی سے کہ غلام دے دیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ گھر کا کام خود کرتی ہیں، چکی خود پیستی ہیں، اور گھر کے سارے کام کاج خود کرتی ہیں، کپڑے پھٹے پرانے رہتے ہیں، میلے کچالے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی پر اصحاب صفہ کو ترجیح دی تھی، تو غلام آئے ہیں ان کو فروغ کر کے اصحاب صفہ کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اور پھر اپنی بیٹی کو کیا کہا؟ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، اور رات کو سوتے وقت بستر پر جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سنیں۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس پر عمل کیا کہ موت تک کبھی یہ نہیں چھوٹا. اور جنگ صفین جو آپس کی جنگ ہے انتہائی سخت جنگ تھی، اس کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا گیا، فرمایا کہ اس دن بھی یہ قضا نہیں. ایسا اللہ کے نبی کی نصیحت کو پلے باندھا. اور حضرت فاطمہ انتہائی جود و سخا کی مالک، انتہائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری فاطمہ بیٹی یہ جن عورتوں کی سردار ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ کے گھر سے آخر میں سیدہ کو رخصت فرماتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو پہلے سیدہ کے گھر آتے، اپنی بیٹی کے گھر. تو ایک مرتبہ سیدہ تشریف لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر بیٹی کا استقبال کیا. اب دیکھیں دو جہاں کے سردار ہیں، اتنے فضائل ہیں، اللہ کے نبی خود اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا. بیٹی کا استقبال کیا، پھر بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر کان میں ایک بات کہی تو سیدہ رونے لگی. اور پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے کان میں دوبارہ بات کہی تو وہ خوش ہو گئی. تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ رہی. ام عائشہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا بات کی ہے تو سیدہ فرمانے لگی کہ وہ اللہ کے نبی کا راز ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا تو پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ عن قریب میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، یعنی موت کا گھونٹ چکنے والا ہوں. اس پر میں رونے لگی. اور پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے میرے اہل و عیال میں آپ ہو جو میرے ساتھ آ کر ملو. اس پر میں خوش ہوں. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور پیار. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں کچھ فقراء آئے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکے. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کوئی انتظام کرے. حضرت سلیمان لے کر ان کو گئے، مدینہ کے مختلف گھروں پر دستک دی، کہیں سے کچھ نہ ملا. سیدہ کے گھر پر دستک دی، فرمایا کہ کچھ نہیں ہے اندر، گھر کو کھانے کے لیے بیوی بچے بھوکے ہیں، سب گھر والے. لیکن انہوں نے جب کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، پھر اپنی مبارک چادر اتاری اور دروازے سے باہر پھینکی. ان کو کہا کہ شمعون یہودی کے پاس لے جائیں، اس کو جا کر یہ بتائیں کہ یہ چادر ہے، اس کو اپنے پاس راہن رکھ لے، اس کے بدلے میں آٹا دے دے، اس آٹے کو گوندھ کر ان کا انتظام کرو. جب شمعون یہودی کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی؟ فرمایا گیا کہ سیدہ کی ہے. اور کیا وجہ ہے؟ گھر میں فاقہ ہے لیکن اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اس کے لیے فرما رہی ہیں کہ یہ چادر رکھ لیں راہن کے طور پر اور کچھ غلہ دے دیں. شمعون یہودی نے غلہ بھی دیا، چادر بھی واپس کی اور فرمایا کہ آپ کے یہ اخلاق ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کے ابا پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ ان کے کارنامے تھے. پھر جب وہ غلہ آیا اس کو خود پیسا، خود روٹیاں بنا کر ان کے حوالے کی کہ اللہ کے نبی کے مہمان کو اکرام کرو. تو حضرت سلمان نے عرض کیا سیدہ آپ کے گھر میں بھی تو فاقہ ہے، کچھ اپنے لیے بچوں کے لیے بھی تو رکھ لیں. تو فرمانے لگی کہ ہم آل رسول ہیں، جو صدقہ کر دیتے ہیں اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں. یہ آل رسول کی سیرت ہے، یہ ان کے کارنامے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم سیدہ کا نام لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا نام لیتے ہیں. ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، اسلام سے محبت دیکھیں، آپس کی محبت دیکھیں، ایک خاندان دیکھیں، قوم قبیلہ دیکھیں اور ان کا کردار دیکھیں تو اپنے اعمال ہم دیکھیں. ذرا ہم اپنے گریبان میں جانکوں، ہر شخص جانکے کہ ہم ان کے نام لینے والے ہیں، ان کا کردار اور ان کے اعمال کیا تھے اور میں اور آپ کن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے گناہ گزشتہ سے توبہ کر کے ان کے کردار کو اپنانے کی تو اللہ سے دعا مانگیں.